ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت بہت سے لوگوں کے لیے ایک پہیلی کی طرح ہے، لیکن کیا ماہرین نفسیات اس پہیلی کو سلجھا چکے ہیں؟ آج ہم اسی بات کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ذہنی صحت کے ماہرین ان کے بارے میں دراصل کہتے کیا ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ماہرین کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ سب ایک ہی بات پر متفق ہیں یا اس موضوع پر کوئی بہت گہری بحث بھی چل رہی ہے؟ آئیے اس اتفاق اور اختلاف دونوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس تشخیص کو دیکھتے ہیں جس پر بہت سے ماہرین متفق نظر آتے ہیں۔ یہ ایک کافی سنگین اصطلاح ہے، مہلک نرگسیت۔ تو یہ مہلک نرگسیت یا میلیگننٹ نارسسزم آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی عام خود پسندی نہیں ہے، یہ دراصل 4 خطرناک خصوصیات کا ایک مجموعہ ہے۔ نرگسیت، سماج دشمنی، پیرانویا یعنی ہر وقت شک و شبہ میں رہنا، اور سادیت یعنی دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ نفسیاتی تصویر بناتی ہیں۔ اب ذرا ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ نرگسیت کا مطلب صرف خود کو پسند کرنا نہیں، بلکہ خود کو اتنا عظیم سمجھنا کہ کوئی تنقید برداشت ہی نہ ہو۔ سماج دشمنی کا مطلب ہے اصولوں کو توڑنا اور دوسروں کے حقوق کو آسانی سے پامال کر دینا۔ تعصب مطلب یہ مان کر چلنا کہ دنیا دشمنوں سے بھری ہے اور ہر کوئی سازش کر رہا ہے۔ اور سادیت، یہ شاید سب سے تشویشناک ہے، یعنی اپنے مخالفین کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرنا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ ماہر کی رائے نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور کتاب میں ایک دو نہیں، پورے 40 ماہرین نفسیات اور ذہنی صحت کے پروفیشنلز نے مل کر یہ لکھا کہ وہ عوامی تحفظ کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ یہ تعداد خود بتاتی ہے کہ اس تشخیص کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تشخیص، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ تشخیص درست ہے تو اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ آخر یہ رویے پیدا کیوں ہوئے؟ اب ہم ماہرین کے مطابق اس کیوں کی تلاش کریں گے۔ CIA کے ایک سابق پروفائلر نے اس کے لیے ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی، آئینے کی بھوکی شخصیت۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی شخصیت جو اندر سے خالی ہو اور اس خالی پن کو بھرنے کے لیے اسے ہر وقت مسلسل دوسروں کی تعریف اور منظوری کی ضرورت پڑتی رہے۔ اور یہ جو اندر کا خالی پن ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نفسیاتی تجزیہ نگار اس کا تعلق ان کے بچپن سے جوڑتے ہیں۔ ایک ایسا گھریلو ماحول جہاں کہا جاتا ہے کہ جذباتی گرم جوشی اور ہمدردی کی کمی تھی۔ خود ان کی بھتیجی، جو ایک ماہر نفسیات بھی ہیں، لکھتی ہیں کہ ساری زندگی اپنے والد کی منظوری حاصل کرنے کی جدوجہد نے ان کی شخصیت کو یہ شکل دی ہے۔ اس طرح کے جذباتی پس منظر کا ایک نتیجہ سپلٹنگ نامی ایک دفاعی رویہ ہو سکتا ہے۔ اس میں انسان دنیا کو صرف 2 خانوں میں دیکھتا ہے، کالا اور سفید۔ جو میرے ساتھ ہے وہ بہترین اور کامل ہے، اور جو میرے خلاف ہے وہ دشمن اور تباہی ہے۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے۔ کیا تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ایک بہت بڑا اور اہم مخالف نظریہ بھی موجود ہے جو اس پوری تصویر کو ایک بالکل الگ ہی زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو بحث کا اصل نقطہ یہ ہے، کیا یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کا تجزیہ ہونا چاہیے، یا پھر یہ جان بوجھ کر اپنایا گیا ایک اخلاقی طور پر غلط رویہ ہے؟ ماہرین ان 2 نظریات میں بری طرح بٹے ہوئے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے اس شخص کی طرف سے آیا جس نے خود نرگسیت کی تشخیص کا معیار لکھا تھا، ڈاکٹر ایلن فرانسس۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو پاگل کہہ کر ہم انہیں ان کے اعمال کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ پاگل سے کہیں زیادہ برا ہے۔ اور یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت بڑے اخلاقی سوال کی طرف لے آتی ہے، ایک ایسا سوال جس نے ذہنی صحت کے پورے شعبے کو تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ماہر کی پیشہ ورانہ ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے اور ایک شہری کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو یہاں 2 اخلاقی اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف ہے گولڈ واٹر رول، جو کہتا ہے کہ کسی شخص کا ذاتی معائنہ کیے بغیر اس کی ذہنی حالت پر بات کرنا غیر پیشہ ورانہ ہے، اور دوسری طرف ہے خبردار کرنے کی ذمہ داری، جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خطرہ ہو تو خاموش رہنا بھی ایک طرح سے غیر اخلاقی ہے۔ تو آخر میں ہمارے پاس کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، 3 الگ الگ پرتیں ہیں۔ ایک سنگین طبی تشخیص، اس تشخیص کی ممکنہ نفسیاتی وجوہات، اور ان سب کے اوپر ایک گہری اخلاقی بحث کہ اس موضوع پر بات کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ تینوں پہلو مل کر اس معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم عوامی شخصیات کا نفسیاتی جائزہ لیتے ہیں تو ہم تجزیہ کرنے اور محض لیبل لگانے کے درمیان کی نازک لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔